السلام علیکم دوستوں، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ BTS جو کہ بہت ہی زیادہ فیمس کے پاپ گینگ ہے اینڈ اس کے ایک کنسرٹ میں تقریباً 20 لاکھ لوگ آئے تھے. اینڈ اس کے بعد ایک گرلز کے پاپ گروپ ہے جس کا نام ہے بلیک پنک اینڈ اس کے کنسرٹ میں تقریباً 12 لاکھ لوگ آئے تھے. لیکن جو لوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں وہ ان کی اصل لائف کے بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ سوشل میڈیا پر اور ان جگہوں پر نظر آتے ہیں یہ ویسے بھی بہت ہی زیادہ اپنی لائف میں بھی خوش ہوں گے اور اچھی لائف جی رہے ہوں گے اور ان کے تو مزے ہی مزے ہوں گے. لیکن یہ بات سراسر جھوٹ ہے اور ایسی بات تو بالکل بھی نہیں ہے. ان بات میں سے 100 میں سے تقریباً 5% بات سچ ہی ہے. اور 5% جو بات سچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ مشہور ہوتے ہیں اور بڑے سٹار ہوتے ہیں. بس ان کی یہی بات سچ ہے. تو آخر ایسی کیسی بات ہے؟ تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر بات کریں کے پاپ گروپس کی تو کے پاپ گروپس میں جانے کے لیے ہر لڑکا لڑکی خواب دیکھتا ہے کہ ہم بھی کے پاپ گروپ میں جائیں اور وہاں پر ہم بہت ہی زیادہ بڑے سٹار بن جائیں گے، ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا اور ہمیں بہت ہی زیادہ شہرت مل جائے گی. لیکن ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. پہلے جیسے ہی آپ کو جانا پڑتا ہے تو وہاں پر آپ کو اکیڈمیز جوائن کرنی پڑتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اکیڈمی ہے. اینڈ ان اکیڈمی کو جوائن کر کے جو لوگ اس اکیڈمی میں ایڈیشن دینے جاتے ہیں ان میں ایک بات تو کامن ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ ٹیلنٹڈ اور کڑی محنت کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کو یہی بچے تو چاہیے ہوتے ہیں ان کو اپنے مقصد کی استعمال کرنے کے لیے. خیر اگر اس کے بعد وہ لوگ سلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک کنٹریکٹ پر سائن کرنا پڑتا ہے جسے تقریباً سلیو کنٹریکٹ بھی کہا جاتا ہے. اس لیے اسے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ڈینجرس قسم کا ہوتا ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ عجیب قسم کا ہوتا ہے. اس پر جو رولز ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ عجیب ہوتے ہیں. جیسا کہ پہلا رولز جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اسکول اور کالجز چھوڑنے ہوں گے. خیر یہ بات تو اتنی تو نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے رولز وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا پڑے گا. اینڈ اس کے بعد ایک اور رول ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے آپ کو کسی بھی قسم کا ریلیشن شپ نہیں رکھنا پڑے گا. خیر اس کے بعد یہی رولز ہوتے ہیں اینڈ باقی بھی بہت سارے ہوتے ہیں. اینڈ اس کے بعد جیسے یہ سلیکٹ ہوتے ہیں تو ان کے بعد ان سے بہت سے زیادہ پیسوں کی فیس مانگی جاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے اب جب وہ بچہ ہے وہ یہاں پر ایڈیشن دینا ہے، سٹار دینا ہے، تو اس کو پیسوں کی ضرورت تو ہے، تو تبھی تو وہ سٹار بننے آئے ہیں. یہ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو بچے آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جب کل کو تم بہت ہی زیادہ بڑی سیلیبریٹی بن جاؤ گے یا کچھ اور بڑے سٹار بن جاؤ گے تو ہم جو تمہاری اس میں سے جو تمہارے پیسے آئیں گے اس میں سے کچھ پیسے ہم بھی رکھیں گے. یہ سننے کو تو بہت ہی زیادہ آسان لگتا ہے کہ مطلب کہ 50-50 ہو جائے گا، لیکن ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ جب وہ کل کو بہت ہی زیادہ بڑی سیلیبریٹی بنتے ہیں تو وہ ان کی تقریباً 90 یا 95% پیسے جو ان کے ہوتے ہیں وہ خود ہی اکیڈمیز والے کمپنیز والے ہی کھا جاتے ہیں اور باقی کا جو 5% ہوتا ہے یا 10% وہ ان ممبرز کے اندر ہی بانٹا جاتا ہے. لیکن اگر آپ خود دیکھیں تو اگر آپ بہت ہی زیادہ بڑے سٹار بن گئے ہیں اور آپ کو اس 5 یا 10% میں گزارا کیسے ہوگا؟ کیونکہ 5 اور 10% میں سے آپ کو اپنے ممبرز کو بھی دینے ہوں گے وہ پیسے. اینڈ اس کے بعد آپ کو بہت ہی زیادہ مزے کے کپڑے بھی لینے ہوں گے مہنگی قسم کے، کیونکہ آپ تو بہت ہی زیادہ بڑے سٹار ہیں. اس کے بعد آپ کو اپنے کھانے کا بھی انتخاب کرنا ہوگا، اپنے گھر والوں کو بھی پالنا ہوگا، اپنی جمز کی فیس بھی دینی ہوگی. لیکن اس فیس سے اس 5% سے تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ایک کے پاپ سٹار تھا جس نے خود بتایا تھا کہ وہ پارٹ ٹائم ایک شاپ پر جاب تک کرتا تھا. ابھی آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ وہ اتنا مجبور تو ہو گیا تھا کہ اسے پارٹ ٹائم جاب تک کرنی پڑ گئی. خیر اب یہ بات تو ہو گئی کلیئر کہ وہ اتنا زیادہ امیر نہیں ہوتے جتنا لوگ ان کو سمجھتے ہیں. خیر اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کس طرح کا بیہیویئر رکھا جاتا ہے اور ان کو کون سی ٹریننگ دی جاتی ہے اور کیا وہ بہت ہی زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہیں یا سمپل نارمل ورک کرتے ہیں. تو میں بتاتا ہوں ان کی جو لائف ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ اس میں ہارڈ ورک ہوتا ہے. ان کو تقریباً 20 گھنٹے ان کو کام کروایا جاتا ہے. 20 گھنٹوں کے اندر ان کو اپنی ایکسرسائز کروائی جاتی ہے. یہ اس کے اندر اس کو 4 یا 5 گھنٹوں میں پتہ نہیں کتنے زیادہ ویٹ کم کرنا ہوتا ہے اور وہ اگر ویٹ کم نہ کریں
تو ان کو پھر سلیکٹ بھی نہیں کرتے، اینڈ اسی بات کے چلتے ان لوگوں کو اپنا ویٹ کم کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ لوگ خود سوچیں کہ وہ 20 گھنٹے تقریباً اپنی ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں اور ٹریننگ کرتی رہتے ہیں، اینڈ اس ٹریننگ میں یہ بھی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ان پر جتنا بھی زیادہ ہارڈ ورک ہو، وہ جتنی بھی زیادہ محنت کریں، جتنی بھی زیادہ مشکل پر ہوں، لیکن ان کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور وہ ہوتی ہے ان کے چہرے پر تمائل۔ آپ لوگوں نے یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ جتنے بھی بڑے بڑے سٹار ہیں وہ اکثر سمائل ہی کرتے رہتے ہیں، اور ایسے لگتے ہیں کہ جیسے یہ بہت ہی زیادہ خوش ہو، لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ ان کو اس طرح کی سمائل کروائی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو ایسا نہ لگے کہ یہ اداس ہیں یا پھر یہ بہت ہی زیادہ گندی لائف جی رہے ہیں، اور یہی تو ان کا ایک جال ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ خیر اس کے بعد جو لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ہنستے ہیں، لیکن وہ ان کی ریئل لائف کو تو جانتے ہی نہیں ہیں، اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، اینڈ اسی کے اندر ان کو اپنا کھانا جو ہوتا ہے ان کو اتنی زیادہ ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، اینڈ اس ٹریننگ کے باوجود بھی ان کو بہت ہی زیادہ بھوکا بھی رکھا جاتا ہے، یعنی ان کو اپنی ڈائٹ کا بہت ہی زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ چاہ کر بھی ان اکیڈمیز کو چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ بات بھی اپنے کانٹریکٹ پر سائن کرتے ہیں۔ اور اسی بات کو دیکھ کر بہت سارے کے پاپ سٹار نے سوسائڈ بھی کر لیا، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ابھی ایک مون بنگ تھا جو کہ ایک کے پاپ سٹار تھا، اینڈ اسی نے ہی سوسائڈ کر لیا۔ ایک اور لڑکی تھی کے پاپ سٹار تھی، اس نے بھی سوسائڈ کیا، اور سوسائڈ لیٹر میں اس نے لکھا تھا کہ میں اپنی لائف سے بہت ہی زیادہ تنگ تھی اور میرے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط کام بھی ہوئے تھے، اینڈ اسی بات کو دیکھ کر لوگوں کو اس بات کا تو بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی ریئل لائف کیسے ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ اپنی تقریباً 10 سے 12 سال کی کڑی محنت کرنے کے بعد جب سٹار بن بھی جائیں تو ان کا اس کے بعد پھر ایک آڈیشن لیا جاتا ہے، اور اگر آپ لوگ سوچیں کہ آپ اگر بس 12 یا 10 سال محنت کرتے ہیں اینڈ اس کے بعد بھی آپ اس میں سلیکٹ نہ ہوں، اس کے اندر کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں اور کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے صرف 10 یا 15 لوگ سلیکٹ ہوں، اور اس میں سے تو آپ کا تقریباً 1% بھی چانس نہیں ہے کہ آپ ان میں سلیکٹ ہو سکیں، کیونکہ ان میں بہت ہی زیادہ لوگوں نے کمپٹیشن بھی ہوتا ہے۔ اور اسی بات کے چلتے اگر آپ لوگ انسلیکٹ بھی ہو گئے اور اگر آپ لوگ سلیکٹ نہ ہوئے تو آپ کی تو لائف ہی برباد ہو جائے گی، کیونکہ آپ کو تو اور کچھ آتا ہی نہیں ہوگا، صرف یہ ٹریننگ آتی ہوگی۔ اور اسی بات کے چلتے ایک لڑکا تھا جس نے ایسے ہی کام کیا تھا، اینڈ اس کے بعد اس نے بتایا تھا کہ اب میری لائف کے اندر کچھ بچا ہی نہیں ہے اور اب میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، اینڈ اس کے بعد اس نے سوسائڈ بھی کر لی تھی۔ اس کے بعد جو بات آتی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کسی سے شادی تک بھی نہیں کر سکتے، ان کو بہت ہی زیادہ مطلب کہ ان کے اوپر سختیاں ہوتی ہیں اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ شادی تو دور کی بات، یہ جو اپنا ان کا ہیئر سٹائل ہوتا ہے یہ بھی اپنی مرضی سے یہ اپنا ہیئر سٹائل بھی چینج نہیں کر سکتے، یہ اگر انہوں نے ہیئر سٹائل چینج کرنا ہو تو اس کے لیے بھی ان کو ان کمپنیز سے بولنا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنا ہیئر سٹائل چینج کرنا ہے۔ خیر اس کے بعد ان کے اوپر اتنی زیادہ سختی ہوتی ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی تو بہت ہی زیادہ اچھی لائف ہے، کاش ہم بھی کے پاپ سٹار بن جاتے۔ خیر اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں ان سٹارز کی، تو یہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو میں اب بس سٹار کی بات کروں تو یہ بہت ہی زیادہ گندے قسم کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا ایک گروپ ہوتا ہے جس کے اندر یہ ویڈیوز وغیرہ شیئر کرتے ہیں، اینڈ وہ ویڈیوز وہ ہوتی ہیں کہ یہ معصوم لڑکیوں کو پھنسا کر ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، اینڈ انہی کے بعد ان ویڈیو کو گروپ میں شیئر کر کے ایک دوسرے کو میسیجز کرتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ خیر ان پر جیسا بھی کہہ لو کہ ان کے اوپر اللہ کی پوری لعنت ہوتی ہے۔ خیر ابھی آپ لوگوں کی کیا یہ فیوریٹ ہے مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔